اور اس مسجد اور مدرسہ کے معاونین، تعاون کرنے والے، انتظامی معاملات میں خدمات انجام دینے والے اور اس پاک محفل ذکر مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کانفرنس اس میں عظمت قرآن کا بھی بیان ہوگا اور عظمت صاحب قرآن کا بھی، جس پر قرآن نازل ہوا۔ دونوں نکات پر گفتگو ہوگی مگر گھنٹوں کے حساب سے نہیں، وہ مجھے آتا ہی نہیں گھنٹوں کے حساب سے خطاب کرنا، منٹوں میں کرتا ہوں۔ تو فرمائش بھی ہے علامہ سلیم صاحب کی، وہ جو خطاب تو نے کیا تھا ولنشیا ٹاؤن میں، تو وہاں سے میں سن کے آیا تو میں نے آ کے اپنے بچے کو حفظ پر لگایا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیابی سمیٹ رہا ہے اور فضیلت کی دستار اس کے سر پہ سجائی گئی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بیان آپ کو بھی سناؤں۔ ممکن ہے اور کسی کی یہ کیفیت قلبی ہو جائے اور قسمت بدل جائے اس کی اولاد کی، بچوں کی، اللہ تعالیٰ، اور میرے لیے یہ مغفرت کا، کامیابی کا باعث بن جائے میدان قیامت میں۔ پہلے میں عرض کروں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے نازل فرمایا۔ تو کیا اللہ کا کلام صرف قرآن پاک ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اور بھی 4 کتابیں اور 100 صحیفے یہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے۔ 4 کتابیں، 100 صحیفے، وہ سب اللہ کا کلام ہے اور نبیوں پر نازل ہوئے، جبرائیل ہی لے کے آئے۔ 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور دوسرے نبیوں پر اللہ نے نازل فرمائے، وہ سب اللہ کا کلام۔ مگر باوجود کہ سب اللہ کا کلام، باوجود کہ سب کو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے نازل فرمایا، کسی نہ کسی نبی پر نازل فرمایا، اس کے باوجود جو عظمت اور فضیلت قرآن کو مل گئی وہ باقی کتابوں کو نہیں ملی۔ فرق کیا ہوا؟ کلام سارے ہی اللہ کا، نازل نبیوں پر ہوئے، لے کر وہ ایک ہی فرشتہ آیا۔ فرق کہاں سے ہوا؟ فرق ہوا جن پر کلام اللہ نازل ہوا وہ شان میں برابر نہیں۔ جن ہستیوں پر اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا ان کی عظمتوں میں فرق ہے۔ تو جب ان کی عظمتوں میں فرق ہے تو ان پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کی عظمتوں میں بھی فرق ہو گیا۔ کلام اللہ ہونے میں فرق کوئی نہیں، مگر قرآن کو جو عظیم ہستی مل گئی جس پر قرآن نازل ہوا وہ نبیوں میں بے مثال ہے، لہذا قرآن بھی اللہ کی کتابوں میں بے مثال ہو گیا۔ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا اسی کا اللہ نے نام لے کر قرآن پاک میں یہ اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے یہ جملہ، محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کوئی شک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟
ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کوئی شک ہے؟ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، کوئی شک ہے؟ نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، کوئی شک ہے؟ مگر قرآن میں کہیں یہ لفظ آئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں۔ کیوں جی؟ کہیں قرآن میں آیا ہو موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ جملہ اگر آیا تو صرف یہ محمد رسول اللہ ہے نا فرق؟ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ پہلے وہ عرض کروں تو پھر ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا، جس کی فرمائش علامہ سلیم صاحب نے کی، قرآن کی عظمت پر بھی انشاءاللہ العظیم بیان ہوگا، اور بیان سادہ سادہ ہی ہوتا ہے، زیادہ مشکل الفاظ، مشکل ترکیبیں نہیں استعمال کرتا۔ یہ جس طرح شروع کیا ہے اردو میں بھی کروں تو پنجابی کی طرح ہی سمجھ آتا ہے، سادہ سادہ۔ دیکھیے صاحب قرآن کی شان، اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا، خالق تو سب کا وہی ایک ہے، مگر مخلوق میں فرق ہے، مراتب ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، حیوانات کو بھی پیدا کیا، جمادات کو بھی، نباتات کو بھی، آسمانی مخلوق بھی، زمین سب، مگر انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو احسن تکریم میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات۔ تو چلو انسان اشرف المخلوقات ہو گیا، لیکن انسان بھی تو سارے اس نے برابر نہیں بنائے، ان میں بھی شان میں بڑا فرق رکھا۔ انسانوں میں کافر بھی ہے، انسانوں میں مومن بھی ہے، سب کا باپ ایک ہی، آدم علیہ السلام، شکل و صورت بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، کھانے پینے کا سسٹم بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا، ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود شانوں میں بڑا فرق، کہاں کافر ذلیل و رسوا اور کہاں مومن جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے۔ تو کافر انسان سے مومن انسان افضل ہے۔ یہ میں اب اعتقادی پرواز کر رہا ہوں، نبی پاک کی بارگاہ تک پرواز کرتے ہوئے پہنچنا ہے۔ کتنا اونچا مقام، جہاں جا کے ساری بلندیاں ختم ہو جاتی، ساری فضیلتیں نیچے رہ جاتی، اوپر صرف رب کریم، اس کا مقام و مرتبہ، اس سے نیچے اللہ کے پیارے محبوب اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ تو کافر انسان سے مومن انسان افضل ہے۔ پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن افضل، صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، اور یہ فضیلتیں رب نے دی۔ متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے کتب افضل، کتب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل۔ تابعی اس خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں جو نبی پاک کی تو زیارت نہیں کر سکا، مگر نبی پاک کی زیارت کرنے والے صحابہ میں سے کسی ایک کو دیکھ لیا، وہ تابعی بن گیا، اس کا مقام غوث اعظم سے بھی اوپر ہو گیا۔ اور تابعی سے صحابی افضل، صحابی اس خوش قسمت مومن کو کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صحابی بنا ہوگا پتہ نہیں 100 سال نمازیں پڑھ پڑھ کے، ہزاروں لاکھوں نمازیں نوافل پڑھی ہوں گے، تو
عبادت کرتے کرتے صحابی بن گیا ہوگا، سینکڑوں روزے رکھے ہوں گے، کئی بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، 20 مرتبہ کعبے کا طواف کیا ہوگا، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، تو تب جا کے صحابی بنا ہوگا؟ نہیں صاحب، صحابی بننا، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ومن رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، وہ شخص جو مومن ہو کے صرف ایک نظر رسول اللہ کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، کعبے کا طواف نہیں کیا، رسول اللہ کو دیکھ لیا تو صحابی بن گیا۔ اب دنیا کے سارے ولی نیچے رہ گئے، غوث قطب ابدال صاحب، اس کا مقام اوپر ہو گیا۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں کا لشکر جس کی نبی پاک قیادت فرما رہے تھے، اگر کافروں کا لشکر میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا، کافروں کے لشکر میں ایک شخص کافروں کی حمایت میں جنگ کرتا کرتا مسلمانوں کے خلاف کہیں سامنے ہوا، رسول اللہ پر نظر پڑی، اس کے دل نے کہا ایسا حسین شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے دل نے کہا۔ بس یہ کہنا تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آیا کافروں کے ساتھ تھا، آ کے رسول اللہ کے قدموں پر گر گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آیا تو آپ کے خلاف تھا، دشمن بن کے آیا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور اب یہ فرمائیں پہلے ایمان لاؤں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، یا پہلے جا کے ان کافروں کے خلاف جن کا ساتھی بن گیا ہے پہلے ان کے خلاف لڑائی کروں، جب جنگ ختم ہو تو پھر آ کے ایمان لے آؤں، کیونکہ جنگ تو لگی ہوئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں ان کے خلاف لڑوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل عبادت نہیں بنتا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر دی، اب گیا خوب ڈٹ کے کافروں کو قتل کیا، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ شہید ہو گیا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ قل عملہ وکثر اجرہ، میں عمل تو بڑا تھوڑا اس نے کیا، ابھی صرف کلمہ ہی پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، اذکار نہیں دی، مگر اجر بڑا لے گیا۔ تو کیوں؟ دیدار کر لیا نا رسول اللہ کا، صحابی بن گیا۔ ہر صحابی جنتی، یہ نعرہ آپ لگاتے ہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا فرمان نہیں ہے، کسی امام مجتہد کا قول نہیں ہے، کسی صحابی کا بھی قول نہیں، حتیٰ کہ نبی کا بھی نہیں، خود اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے محبوب کے صحابہ 2 قسم، قرآن کا مضمون عرض کر رہا ہوں، کچھ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جو پہلے ایمان لائے، بعد والے جو ایمان لائے وہ ان کی شان کے برابر نہیں، پہلوں کا مقام زیادہ اونچا، بعد والے جو ہیں ان سے ذرا کم تر، لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، چاہے پہلے ایمان لائے
جنت کا وعدہ اللہ نے سب صحابہ سے کرنا. جنتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا تابعی سے صحابی افضل. پھر صحابہ میں بھی بڑا فرق ہے. عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار سے مہاجر صحابی افضل، پھر انصار و مہاجرین میں سے وہ 1500 صحابہ افضل جنہوں نے مقام حدیبیہ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. باقی سارے صحابہ سے ان 1500 کا مقام اونچا ہو گیا. پھر ان 1500 میں سے وہ 700 افضل ہیں جو غزوہ احد میں گئے تھے. ان 700 میں سے وہ 313 افضل ہیں جو غزوہ بدر میں گئے تھے. اب سارے صحابہ سے اوپر کون سے ہو گئے؟ غزوہ بدر میں بدری صحابہ 313. پھر ان 313 میں سے وہ 10 افضل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دریائے رحمت میں آیا نا جوش موج میں آئے رسول اللہ، ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا ان 10 صحابہ کا نام لے لے کے جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیا. حدیث میں تو یہ ہے ایک مجلس میں ایک محفل میں اس میں تھوڑا سا مبالغہ کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے مبالغہ تو اچھی بات نہیں، مبالغہ تو بری چیز ہے. کسی بھی چیز میں مبالغہ کرنا اچھی چیز نہیں. ہاں جی بالکل، ہر چیز میں مبالغہ کرنا منع ہے، اچھا ہے، اچھا نہیں. کیوں؟ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے حد ٹپ جانا. حد ٹپ جانا کوئی اچھی چیز ہے، مگر یہ وہاں ہوگا جہاں کوئی حد ہو، پھر آگے ٹپنے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. نبی پاک کی عظمت اور فضیلت کی حد ہے ہی کوئی. اس واسطے اکابر صاحب نے بزرگوں نے کہا نبی کی تعریف اور توصیف میں مبالغہ کرنا مستحسن ہے، اس واسطے کہ حد ہی نہیں ملی، حد سے آگے کیسے. وہ قول امام بصیری میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. رسول اللہ کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو میں اگر تھوڑا مبالغہ کروں صرف ایک مجلس کیا 21 سال رسول اللہ نے 10 صحابہ کا نام لے کے سارے جنت کی بشارت جنت کی ٹکٹ کا تاجدار ختم نبوت ہاتھوں آگے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لو جی میں حدیث ہی تمہیں سنا دے وہ فائدہ یہ ہوئے گا وہ جگہ اسی نمبر شمبر لانے سے اختلاف کرنے نا پہلا نمبر کے دا دوسرا نمبر رسول اللہ نے خود ہی لگا چکے. دیکھیے ذرا کس ترتیب نال رسول اللہ نے نام لے. میں حدیث ہی تمہیں سنا دیتا. ہر صحابی کے نام دے ہوتے سبحان اللہ کہنے جانا. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. جنتی 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 زندہ
اب باقی سارے صحابہ سے سب سے اوپر آ گئے یہ 10، سب سے اونچا مقام ان 10 تھا. پھر ان 10 میں سے وہ 4 افضل ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. خلفائے راشدین